ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا بشير له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وعمدنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وأطيبنا وأطهرنا وأكرمنا وأشرفنا وأحسننا وأجدرنا وشفيعنا وسراجنا ونذيرنا وبشيرنا هادي سبيلنا راوي عديلنا وإمام كل مولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا تحصي الإله وأنت تظهر حبه فهذا العمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأتاته إن المحب لمن يحب مطيع جاگنا ہے تو جاگ لے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے حشر تک سوتا رہے گا حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری محترم سامعین بزرگان دین محترم ساتھیوں دوستوں بزرگوں قرآن مجید فرقان حمید سورۃ یاسین میں سے چند آیات تلاوت کی گئی ہیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک حدیث اور چند اشعار پڑھے گئے ہیں اللہ رب العزت سے التجا ہے دعا ہے درخواست ہے باری تعالی مجھے حق سچ بیان کرنا توفیق بخشے مجھے بھی آپ بھائیوں کو امت مسلمہ کو مسلمین مسلمات مومنین مومنات ہم سب کو اللہ تعالی سننے سنانے کے بعد عمل صالحہ کرنا نصیب فرمائیں میرے بھائی اور بزرگوں اللہ رب العزت نے اس دنیا کائنات میں ہزاروں اقسام کے مخلوقات بنائی مورخین نے مفسرین نے علماء کرام نے ہم تقریروں میں کہا کرتے ہیں کم و بیش اللہ رب العزت نے 18,000 کے قریب مخلوقات بنائی ان کے اقسام بنائے اجسام بنائے قسمیں بنائیں سب سے اعلیٰ سب سے افضل سب سے برتر انسان کو بنایا
اس کی خلقت، اس کی صورت، اس کی سیرت، کردار، اخلاق، گفتار، رفتار، ہر حال میں پوری مخلوقات میں سے نرالا اور اعلیٰ بنایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ دنیا میں دو مخلوق ایسے ہیں جن کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو اور جن کو، انسان کو اور شیطان کو میں اللہ نے خاص اپنی عبادت کے لیے مختص کیا، اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا فرمایا کہ دنیا میں رہ کر اچھے کام کرے، جو اس کے ساتھ لوازمات ہیں ان کو پورا کرے، ساتھ ساتھ ہر حال میں میری عبادت، میری وحدانیت، میری توحید پہ یقین محکم رکھے اور اس سے ہٹے نہیں، اس سے بھاگے نہیں، اس سے دور نہ ہو۔ پھر انبیاؤں کے سلسلہ میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جو اللہ نے نبیوں کا سلسلہ رکھا ہے، پھر آخر میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کی رسالت پہ یقین رکھے، توحید پہ اور رسالت پہ، دائیں بائیں آگے پیچھے نہ بھاگے، اللہ کی وحدانیت کو نہ چھوڑے، ہر حال میں اس کی ذات پہ یقین محکم ہو، مستحکم ہو اور رسالت کا دامن نہ چھوڑے، تو یہ بندہ کامیاب ہے، کامران ہے، نصیب والا ہے، اس کی قسمت اچھی ہے، اس کا نصیب اچھا ہے، اس کا شان بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ کی وحدانیت میں اللہ کی توحید کو چھوڑا، نبی کی رسالت کو چھوڑا، تو فرمایا یہ بندہ دونوں جہانوں میں برباد ہے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں ہو۔ تو قیامت کے دن جب اس دنیا کو اللہ فنا کریں گے، اس کائنات کو فنا ہونا ہوگا، یہ پورا نظام جب درہم برہم ہوگا، سورج نیچے آ جائے گا، چاند ستارے ٹکڑے ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین آگ ہو جائے گی، سمندر، دریا، شجر، حجر، درخت کچھ نہیں رہے گا، ایک چٹیل میدان کی شکل میں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت جو دنیا میں گزر گئے، جو زندہ ہیں، آخری سور جب سورج پھونکا جائے گا، جو زندہ بے ہوش ہوئے تھے وہ بھی زندہ ہو جائیں گے، اور جو قبروں میں پڑے ہیں وہ بھی اٹھیں گے۔ آتیہم یوم القیامت فردا، قبروں سے اٹھیں گے اکیلے اکیلے۔ اول خلق نعیدہ، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ ننگا پیدا ہوتا ہے، اسی عمر میں بڑے ہو کر بوڑھا، نوجوان، مرد اور عورت، شاہ و گدا، امیر و غریب، کالا گورا، قبروں سے اسی حال میں اٹھیں گے۔ اول خلق نعیدہ، کہ جیسے میں نے ان کو پیدا کیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں ایسے آئیں گے۔ سارے لوگ جمع ہوں گے میدان معاشر میں، حشر و نشر میں، حساب و کتاب کے لیے۔ پوری دنیا کے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، کروڑوں انسان، اربوں انسان، سارے کے سارے، نبی، ولی، کتب، ابدال، غوث، گناہ گار، بدکار، کافر، مشرک، بھیل، کولی، چمبڑ، ذکری، فکری، نظری، شاہی، گدائی، جو بھی دنیا میں انسان آئے ہیں، یہ سارے کے سارے میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ حساب و کتاب ہوگا، اور اس میں حساب و کتاب کے لیے لینیں ہوں گی، شہداء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، صدیق بھی ہوں گے،
عالم بھی ہوں گے، مفتی بھی ہوں گے، گناہ گار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، تو اعلان ہوگا کہ جو مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، یہ مومنوں سے الگ ہو جائیں۔ جیسے بکریوں کا چرواہا بکریاں چرانے جاتا ہے تو محلے میں، قصبے میں، کالونی میں، بستی میں سے ابھی بھی ایسے رواج ہے، ہر بندہ کہتا ہے پیسہ دیں گے، مہینے کے بعد مزدوری، 10 بکری میری چرا، 20 اس کی چرا، 4 اس کی چرا، تو اپنے بھی چرنے جاتا ہے ایک اجڑ لے کے کثیر تعداد میں۔ جب شام کو واپسی ہے تو ہر بکری جب اپنے گھر کے قریب آتی ہے، اجڑ سے الگ ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی ایسے نکھار ہوگا، جدائی ہوگی، کافر الگ ہوں گے، مشرک الگ ہوں گے، شہید الگ ہوں گے، علماء صلحاء الگ ہوں گے، نبیوں کا مقام اعلیٰ، صدیقین، شہداء، صالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو اعلان ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں، فاسقوں، فاجروں، الگ ہو جاؤ، تمہاری سڑک الگ، تمہارا راستہ الگ، تمہاری زندگی الگ تھلگ تھی، ایمانداروں سے، مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، گناہوں میں بھی اقسام ہیں، گناہوں کے بھی قسمیں ہیں۔ نماز نہیں پڑھتا فاسق ہے، داڑھی نہیں رکھواتا فاجر ہے۔ فاسق کا معنی گناہ گار، فاجر کا معنی ڈبل گناہ گار۔ داڑھی مبارک نہیں رکھتا، فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، گناہ بھی کر رہا ہے اور گناہ کی تشہیر بھی کر رہا ہے۔ اس فوٹو کو دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میرا مڑنگا جو اللہ نے بنایا تھا چہرہ نورانی، میں اس سے ہٹ کر میں نبی کی سنت کا قائل نہیں، میں نبی کی سنت کا عاشق نہیں، میں نبی کی سنت کا تابعدار نہیں، میں یہودیت، لاقانونیت، بے دینیت، میں ان کا پیروکار ہوں، کلمہ نبی رسول کا پڑھتا ہوں، مگر اندر سے میری محبت، میرا تعلق اٹھنا بیٹھنا اغیار سے ہے۔ نماز نہیں پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا، یہ فاسق ہے، گناہ گار ہے۔ جو بالکل نہیں پڑھتا، 10 سال سے لے کر قبر تک، فرمایا یہ اسلام سے خارج ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جو نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، مسجد میں، گھر میں، جنگل بیابان میں کبھی نماز کے قریب نہیں آتا، تو میرے نبی نے فرمایا فقد کفر، میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ پکا کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ کبھی پڑھتا ہے، کبھی نہیں پڑھتا، تو یہ گناہ گار ہے، اللہ کے فرض کا منکر ہے، ادا بھی کیا، چھوڑ بھی دیا، تو فرمائیے منافق ہے۔ کیا معنی؟ یہ مشرک ہے۔ مومن چھوڑتا نہیں، مشرک کرتا نہیں، منافق سستی سے پڑھتا ہے۔ تو گناہوں میں بھی اقسام ہیں۔ چوری کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ کبیرہ ہے، قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا گناہ کبیرہ ہے، چرس کھانا، سود کرنا، سود کا کاروبار کرنا گناہ اکبر ہے۔ بہت سارے گناہ ہیں۔ غیبت کرنا، گلہ کرنا، جاسوسی کرنا، بری سوچ سوچنا، بری محفل میں بیٹھنا، گالیاں نکالنا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ مگر ان گناہوں سے ڈبل گناہ جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ 2 ہیں، ایک کفر ہے، ایک شرک ہے۔ مشرک اور کافر۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کرنا۔ کفر کا معنی انکار کرنا، قرآن کو نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ، فرمائیے کافر ہے۔ میں نماز نہیں پڑھتا، نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھوں گا، نعوذ باللہ۔
اس نے بول دیا نہیں پڑھتا، اللہ کے فرض کا انکار کیا، اسلام سے خارج ہے، روزہ بالکل نہیں رکھتا، بھئی میں گناہ گار ہوں، توفیق اللہ دے دے رکھوں گا وہ الگ بات ہے، نہ رکھتا ہوں نہ رکھوں گا، میرا دین سے کوئی تعلق نہیں، مذاق میں، تو میرے بھائیوں یہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کو نہیں مانتا کافر، نبی کو نہیں مانتا کافر، قرآن کو نہیں مانتا، مرنے کو، حساب کتاب کو، مرنے کے بعد اٹھنے کو، فرشتوں کو، انبیاء کرام کو، ایمان مفصل اسلام سے خارج ہے۔ پھر ایمان مفصل ہے، پھر ایمان مجمل ہے، اللہ کے اوصاف، اللہ کی تعریف، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات کو بھی نہیں مانتا، ذات میں بھی ہیرا پھیری دوغلا بن کرتا ہے، فرمایا یہ کافر اور مشرک ہے۔ ہر بندے کو سزا ملے گی، مگر دو مجرم ایسے ہیں جن کا آج بیانہ ہے، ایک کافر کا، ایک مشرک کا۔ قبر سے اٹھیں گے مشرک اور کافر، چہرے کا رنگ بدلا ہوا، حالت بدلی ہوئی، سر سے پاؤں تک پریشانی کا عالم ہے، بھاگ رہا ہے، سایہ نہیں ہوگا، زمین آگ ہوگی، جیسے ہتھیلی پہ کوئی گرم پکوڑا رکھ دو، کوئی تیل کی گرمائش اوپر آ جائے تو بندہ چلاتا ہے، چھلانگے لگاتا ہے، یہ قبر سے اٹھے گا اسی حال میں، بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا حشر میں آئے گا، تو میرے بھائیوں اس کا برا حال ہوگا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس حال میں ہوگا جیسے کتا بولا ہو جائے، اونٹ مست ہو جائے تو ببلی بھی مارتا ہے، جھگی بھی نکالتا ہے، دوست دشمن کی پہچان نہیں ہوتی، جو آیا اس کو کاٹ، تو قیامت کی طرح یہ مشرک اور کافر یہ پاگلوں کی طرح اپنے آپ کو کاٹ کے کھائے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، وجود بھی لمبا، جسم بھی لمبا، میلوں میں یہ جکڑا سکڑا ہوا اپنے آپ کو کاٹ رہا ہے۔ آج تو پردہ ہے، قیامت کے دن اللہ پردہ ہٹا دے گا۔ آج اللہ نے پردہ رکھا ہے، چور پہ پردہ ہے، زانی چھپ کے زنا کرتا ہے، اللہ اس کو ننگا نہیں کرتا، شرابی چھپ کے شراب پیتا ہے، کتنے دنیا میں کام ہیں جو بندہ چھپ کے کر رہا ہے، مگر آج اللہ نے اس پہ پردہ رکھا کہ میرا بندہ دنیا یہ نہ کہے ایسا بے غیرت ہو گیا ہے۔ اور جب فیضا فاتق الحیا ففل ماشین، جب گناہ کرتے کرتے بالکل سر سے پاؤں تک بے غیرت سور کی طرح، تو پھر اللہ اسے ننگا کرتا ہے، پھر دنیا میں اسے لان تان ملتی ہے کہ ایسا بے غیرت ہو گیا ہے۔ تو اللہ پردے میں، اور قیامت کے دن اللہ اپنے دشمن کو ننگا کرے گا کہ دیکھو یہ وہی ہے جس نے قبریں پونجی، بتوں کو پوجا، شجروں کو پوجا، چھاڑوں کو پوجا، غیروں کے سجدے کیے، غیروں کے نام کی نظری نیازیں، غیر کی طرف بھاگتا رہا، میں اللہ سے دور رہا، یہ میرا ازلی دشمن ہے۔ تو قیامت کے دن یوم یعض الظالم، ظالم کا نہ بے انصاف، بے انصاف کس کو کہتے ہیں؟ انصاف نہ کرے، چاہے جج ہو، پیر ہو، مولوی حق نہ کہے، پیر حق نہ بتلائے، عدالت کا جج حق پہ فیصلہ نہ کرے، جتنے بھی ادوار ہیں، جتنے محکمے ہیں، ہر محکمے میں انصاف نہیں، فرمایا بڑا ظالم ہے، بے انصاف ہے، انصاف کا پلڑا اس کے پاس نہیں۔ تو فرمایا جو اللہ رسول میں جس نے فرق نہیں کیا کہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے، ولی کیا ہے، کتب کیا ہے، اس نے کھچڑی بنائی، اللہ رسول کو، ولی و پیروں کو، زندہ مردہ کو ملایا، کھچڑی پکائی، فرق نہ رکھا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اور بے انصاف اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھیلے گا، ایسے ناخن بھی بڑے، شکل بگڑی ہوئی، اور زبان سے کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی، ہائے افسوس،
ہائے افسوس، ہائے افسوس، اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے میری قسمت۔ مولوی سچ کہتا تھا، استاد سچ کہتا تھا، دادا سچ کہتا تھا، پرانے لوگ ابا سچ کہتا تھا، پیر فقیر سچ کہتے تھے، تبلیغی سچ کہتے تھے۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس، کاش میں وہی راستہ اپناتا اللہ والوں کا، مسجد کا دروازہ دیکھتا، اچھے لوگوں میں بیٹھتا، تو آج میرے ساتھ ہی حشر نہ ہوتا۔ یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی فلانا خلیلا، ہائے میں اپنا کوئی دوست بناتا تو آج میرا یہ حشر نہ ہوتا۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو یہ ہے میرا دشمن۔ تو میرے بھائیوں، آج اس دور میں بیٹا باپ کا دشمن، ابا زمین نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا، بھائی بھائی کا دشمن، بھائی بہن کا دشمن، چچا بھتیجے کا دشمن، بھتیجا چچے کا دشمن، غریب وڈیرے کا دشمن، وڈیرا سردار غریب کا دشمن، کرسی پہ جھگڑا، دولت پہ جھگڑا، زمین پہ جھگڑا دنیا میں چل رہا ہے۔ بندوق کی دشمنائی ہے، خاندانی دشمنائی، دولت کی دشمنائی، زر گھر کی دشمنائی، زن کی دشمنائی، رشتوں کی دشمنائی، یہ دشمنائی ہے آپس میں ہے۔ اور ایک وہ ہے جو اللہ کا دشمن۔ آپ بولیں گے یہ کیسے؟ بندہ ہو کے رب کا دشمن؟ یہ جی میرا ابا ہے، پھر باپ کو جوتے مارتا ہے، باپ کو لعنت دیتا ہے، باپ کو دھکے دیتا ہے، تو کیا کہیں گے؟ بڑا مردود بے غیرت ہے۔ اس جیسا بےدود یہ پیدا نہ ہوتا کہ باپ کو دھکے دے رہا ہے، باپ کے آگے بکواس کر رہا ہے۔ اللہ ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ ہے، اللہ کے نہیں مانتا، اللہ ہے، اللہ کے حکم کو نہیں چلتا، تو فرمایا یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیسا انسان ہے؟ نہیں سوچا اس نے؟ ہم انسان ہیں۔ فرمایا ہر بندے کو چاہیے رات کو سونے سے پہلے بستر پہ، چارپائی پہ، پلنگ پہ بیٹھ کے سوچے۔ میرے بھائیوں، تھیلی ہو، تھیلی پلاسٹک کی، دہی بھی ڈال لو، پیاز بھی ڈال لو، ٹماٹر بھی ڈال لو، ہلدی بھی ڈال دو، مرچیں بھی ڈال لو، اس کا منہ بند کر کے دھوپ پہ رکھ دو۔ 3 دن کے بعد کھولو، کیڑے پڑ جائیں گے۔ کیا پڑ جائیں گے؟ دہی بھی پاک، پیاز لہسن کیا بنے گا؟ چٹنی بنائیں گے، کھائیں گے۔ اس تھیلی کا منہ بند کے فریج میں نہیں رکھو، ٹھنڈی جگہ میں نہیں رکھو، ویسے رکھ دو۔ 3 دن کے بعد کھولو گے، کیڑے پڑ جائیں گے، بدبو ہوگی، پھینک دے گا۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ نہیں سوچا، تو نے نہیں سوچا؟ تیری ماں کے پیٹ میں جہاں ہوا نہیں، دروازہ نہیں، کھڑکی نہیں، مادر رحم میں، بچے دانی میں نے تجھے بنایا، تجھے پھٹایا نہیں، تجھے کیڑے نہیں لگے، تیری شکل نہیں بدلی، عرش پہ بیٹھ کے تیری ماں کے پیٹ میں میں بنا رہا ہوں، بے شرم تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ تھیلی میں بنا کے رکھ دے تو تیری بنائی میں بگاڑ ہے، روشنی میں کام کرتا ہے، اندھیرے میں بیٹھ جاتا ہے۔ میں اندھیروں میں بناتا ہوں، روشنی میں نہیں، اندھیروں میں بناتا ہوں۔ عرش پہ بیٹھ کے اندھیروں میں اپنے آرڈر سے بنا رہا ہوں، نہ وہاں پھٹاؤ ہے، وہاں نہ کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسی غلطی ہے کہ کوئی نہ غلط جائے، انگلی غلط لگ جائے، سوراخ غلط ہو جائیں، قالب بھی نہیں، اندر کو مشینیں بھی نہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ وہ ذرا بندے کا بچہ، انسان کا بچہ، وڈیرا، صدر، چودھری، میر، امیر، غریب، چیف، جنرل، کرنل، ملا، مولوی، کھانے کے لیے اگر تھیلی کا منہ بند کر کے فریج میں نہ رکھے تو اس میں بگاڑ ہے۔ تجھے میں نے بنایا، تیری ماں کے پیٹ میں بنایا، تجھے اندھیروں میں بنایا، تیرے اندر بگاڑ نہیں کیا، احسن تقویم، بڑا خوبصورت بنایا۔
नाक के सुराख बराबर, आँखें बराबर, पलकें बराबर, कान बराबर, उंगली हसीन, पाँव हसीन, एक टांग बड़ी, एक टांग छोटी, एक हाथ लंबा, दूसरा छोटा, एक आँख इतनी, एक आँख। क्या कहते, देख तो सही। फरमाया नहीं, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, मुझे तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सैना की कसम, मोहम्मद मक्के की गलियों की कसम, लक़द खलक़नल इंसान, मुझे अल्लाह होने की कसम, मुझे रब होने की कसम, मेरा बंदा मैंने तुझे अच्छा बनाया। भैंसों से, जानवरों से, दिरंदों से, परिंदों से, हशरातुल अर्ज़ से, पूरी दुनिया से कट कर मैंने तुझे कैसा बनाया, फ़ी अहसन तक़वीम, सुभान अल्लाह, मैंने तुझे अच्छा बनाया, पैदा किया, दुनिया में आया, दो नहरें दी, कुछ बड़ा हुआ, दो नहरें छीन ली, चार नहरें दे दी, और बड़ा हुआ, खाना पीना, रोश मुर्गी, ऐश व इशरत, और बड़ा हुआ, 10 साल से ऊपर गया, 16 साल का हुआ, मूँछों को ताव है, जवानी आ रही है, पाँव ज़मीन पे नहीं लगता, युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर, 40 साल तक पहुँचा, हशाश बशाश, 40 के बाद फिर नीचे आने लगा, युरद्दु इला अर्ज़लिल उमर, मिन बाद कुव्वतिन ज़ूफ़ा व ज़ूफ़तिन कुव्वा, पहले कमज़ोरी माँ के पेट में, फिर पैदाइश भी कमज़ोरी, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, आया घटते कड़ते चलते 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 यूँ हो गया। अब कहता है न दाएं का रहा, ना बाएं का, ना आगे का, ना पीछे का, ना घर का, ना बाहर का, ना बीवी का, ना बच्चों का। अब घर वाले भी कहते अल्लाह करे जल्दी मरे, जान छूटे। तो मेरा बंदा, तेरे भाइयों, बंदा बंदे का दुश्मन, छोटा बड़े का दुश्मन, वज़ीर वज़ीरों का दुश्मन, वो कुर्सी पे लड़ रहा है, वज़ीर लड़ रहे हैं कुर्सी पे, मुल्क पे, गलत काम, क्या क्या हो रहा है। फरमाइए सब अपने करतूतों में लगे हैं, मगर दुनिया कायनात में अल्लाह फरमाते मेरे भी दुश्मन हैं, रब का दुश्मन। या अल्लाह वो कौन? फरमाए वो दो हैं, एक काफिर है जो भगवान की पूजा करता है, भगवान हिंदू भगवान के आगे यूँ करता है, तो वो कहता है नफ़ा नुकसान भगवान देता है, इसको कहते हैं हिंदू। भील है, वाणिया है, थोरी है, डेढ़ है, यहूदी है, मजूसी है, नसरानी है, ज़िक्री है, फ़िक्री, शक्लों में इंसान है, अंदर ईमान नहीं अल्लाह पे। वो भगवान देता है, को कहता है गीते वाला देता है, को कहता है गुरु नानक देता है, हमारा खुदा गुरु, वो कहता नानक, वो कहता भगवान, फलाना फलाना। रब को छोड़कर जो गैर से मांगे ये अल्लाह का दुश्मन है। काफिर अल्लाह को नहीं मानता, अल्लाह को मानता है तो फिर उसके सिफात को नहीं मानता। ये जो हिंदू लोग हैं अल्लाह है, अरे ये नीचे क्या है? कहते हैं इनका ताल्लुक़ है अल्लाह से, लेना देना है, जैसे हम क्या करते हैं। और दूसरा है मुशरिक, अल्लाह को भी मानता है, नबी को भी मानता है, नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, हज भी करता है, सदका भी देता है, जुमेरात भी देता है, 11वीं देता है, 40वां करता है, बरसी करता है, कब्र को पूजता है, छाड़ा देता है, नज़र नियाज देता है, अल्लाह को भी मानता है, नीचे वालों को भी उसके साथ जोड़ता है कि ये पीर साहब भी बेटा देता है, इसके पास भी कुछ है, ये जनाब अंगूठी पहनिए, हाँ हाँ ये अकीक है, ये मरजान है, ये ज़बरजद है, ये नीलोफर है, ये क्या है? इस पत्थर में बड़ी बात है। जब से पत्थर पहना कारोबार सेट हो गया। पत्थर कारोबार देता है या अल्लाह देता है? इसके ईमान में खलल आया, किसी का यकीन छल्ले पे, किसी का यकीन धागे पे, किसी का यकीन कड़े पे, किसी का यकीन कुत्ते पे, किसी का यकीन खोते पे, किसी का दुलदुल पे, किसी का कब्र पे, किसी का शजर पे, किसी का हजर पे, दाएं बाएं। फरमाए वो भी है ये भी है, तो ये शिरकत वाला है, पार्टनरशिप करता है, अल्लाह अकेला है। फरमाए ये है मुशरिक, ये भी मेरा दुश्मन।